اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گرامر۔ عنوان اسم علم اور اس کی اقسام۔ کیا ہے عنوان؟ اسم علم اور اس کی اقسام۔ اسم علم کی تعریف: کسی خاص چیز، جگہ اور فرد کی پہچان کے لیے جو اسم بولا جائے اس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: عرف، خطاب، لقب، کنیت اور تخلص۔ خطاب کا مفہوم: خطاب سے مراد وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو علمی اور ادبی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان یا قوم کی طرف سے دیا جائے۔ مثلاً سر سید احمد خان، سر محمد اقبال، شمس العلماء، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ان مثالوں میں سر کا خطاب سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کو، شمس العلماء کا خطاب محمد حسین آزاد کو ملا۔ لقب کا مفہوم: وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ یہ لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں مثالیں: خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ کے دوست تھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ عرف کا مفہوم: وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے، یا ایسا نام جو کسی محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگ، اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں عرف کہلاتا ہے۔ عرف کی مثالیں: کالے خان کو کلن، غلام محمد کو غامہ، مراج دین کو ماجہ، نعمان کو مانی، کشان کو کاشی، شاہد کو شادو وغیرہ۔ ان مثالوں میں کلن، غامہ، ماجہ، مانی، کاشی، شادو عرف ہیں۔ کنیت کا مفہوم: وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ ایسا نام جو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ کنیت کی مثالیں: کنیت کے استعمال کے چند نمونے: حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا، آپ بیٹے کی وجہ سے ابو طالب کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اس لیے آپ ابن مریم کہلائیں۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہیں۔ تخلص کا مفہوم: تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، یا تخلص ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کی مثالیں: اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ان مثالوں میں غالب، حالی اور آزاد تخلص ہے۔ جی بیٹا، آج ہم نے اسم علم کی اقسام پڑھی، جو کہ اسم علم اسم معرفہ کی اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے اسم معرفہ کی اقسام پڑھی، آج ہم نے اسم علم کی اقسام پڑھی۔ ہم نے پڑھا کہ اسم علم کی 5 اقسام ہیں، ان کو یہاں پہ میں نے بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔